الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عبدالغنی بھائی تھوڑا مائک بڑھا دیجیے. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، جس طرح انگریزی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اور اینڈ دسمبر پر ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی و قمری سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اینڈ ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے. آج کا یہ دن جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اسلامی نئے سال 1445 ہجری کا دوسرا دن ہے. اس پر ہم باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے اور اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے 1445 ہجری کی شکل میں، کہ اس سال میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں. نئے سال کی آمد بنیادی طور پر ہمیں جس جانب توجہ دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لاسٹ ایئر اور گزرے ہوئے سال کا سروے کریں، اپنے بیتے ہوئے سال کا ہم جائزہ لیں کہ ہم نے سال گزشتہ میں کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں، حقوق اللہ میں کہاں کوتاہی ہوئی ہے اور حقوق العباد میں کہاں کوتاہی ہوئی ہے. اس طرح ہمیں اپنے پورے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو قبل اس کے کہ قیامت میں تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرتا رہتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے، قیامت میں اس پر حساب و کتاب آسان ہوگا. دنیا والوں نے ایک معیار بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو عقل مند کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مائنڈڈ کہا جاتا ہے، انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے. دنیا والے عقل مند اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ کمانے کا نیا نیا ہنر اور طریقہ،
جو لوگوں سے بڑے ملمح سازی کے ساتھ بات کر لیتا ہو، جو اس طریقے پر جھوٹ بول دیتا ہو کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلتا ہو، جو گھروں کی بہترین ڈیزائن کر لیتا ہو، جو مقدمات کو صحیح طریقے سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو عقل مند دنیا والے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کا کچھ اور معیار بتلایا ہے، عقل مندی کی کچھ اور کسوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا آپ نے الکیس من دان نفسہ، کہ حقیقت میں ایکچول میں عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ اس نے کون سے گناہ کیے ہیں اور کون سے نیک اعمال کیے ہیں۔ محاسبہ کرنے کے بعد ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، نیکیوں کی اور اعمال صالحہ کی انجام دہی پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پاک پروردگار، آپ نے ہم سے فلاں نیکی کروا دی، فلاں نیک عمل کروا دیا، آپ کا شکر اور احسان ہے۔ جب انسان نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، مزید نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اور جو انسان نیک عمل کرنے کے بعد اتراتا اور تکبر کرتا ہے تو اللہ کو اس کی ادا پسند نہیں آتی ہے اور آئندہ اس کو کار خیر سے، نیک کام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نیک کام کرنے کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، پھر آئندہ اس کو کبھی بھی نیک کام کرنے کی توفیق پیدا نہیں ہوتی، اس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں پچھلی زندگی میں، محاسبہ کرنے کے بعد ان گناہوں پر، ان کوتاہیوں پر، ان خامیوں پر ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو گرانے، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اللہ کے در کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ کی بخشش کروانی ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا پاپی اور مجرم کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اقبالی مجرم بن کر آ جائے اور اللہ سے ایک مرتبہ فریاد کر دے کہ اے میرے پالنہار، اے میرے پیدا کرنے والے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھے آپ معاف فرما دیجیے، فوراً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ مغفرت کا قلم اس کے نام اعمال پر اللہ چلا دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ سے غلطی ہو جائے، آپ اپنے باس سے، اپنے سپروائزر سے، اپنے اونر سے، اپنے ذمہ دار سے ایک مرتبہ معافی مانگیں، معافی مل جائے گی، دوسری مرتبہ مانگیں گے کیسے تیسے کر کے دوسری مرتبہ بھی معافی کا ملنا ممکن ہے، تیسری مرتبہ میں نہیں ملنے کی معافی، تیسری مرتبہ میں دنیا والے آپ کو معاف نہیں کریں گے، یا تو پہلو بدل لیں گے، یا تو اگر آپ ان کے یہاں ملازمت اور جاب کرتے ہیں تو آپ کا حساب و کتاب کر دیا جائے۔ بار بار غلطی آپ کرتے ہیں، بار بار یہ کوتاہی آپ کرتے ہیں، اس مرتبہ معافی نہیں ملے گی۔ لیکن ہمارا پروردگار اتنا رحیم، اتنا کریم ہے اور اتنا صبر کرنے والا ہے
کہ بندہ لاکھ مرتبہ کروڑوں مرتبہ غلطیاں کر کے اللہ کے دربار میں آئے اور اللہ سے معافی مانگے، ہر مرتبہ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ دنیا والے بار بار معافی مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ بار بار معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جتنی مرتبہ انسان اللہ کے سامنے اپنی مسکنت کا، اپنی عاجزی کا، اپنی بیچارگی کا اظہار کرتا ہے، جتنی مرتبہ اللہ کے سامنے مجرم بن کر آتا ہے، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں مثال دے کر سمجھایا، میں اس حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ مثال اللہ کے نبی نے اس لیے دی ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ اللہ بندے کے معافی مانگنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہو اور اس کی سواری ہو بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں پانی نہیں، جہاں چارہ نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی سہارا نہیں، ایسی جگہ کسی انسان کی سواری گم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سواری واپس آ جائے، ایسے انسان کی سواری جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا کہ اب تو سواری گم ہو گئی، مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، امید کی کرنیں بالکل بجھ چکی تھیں اور اس کو یقین ہو چلا تھا کہ سواری بھی گم ہو گئی، کوئی انسان بھی یہاں نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اسے مرنے کا یقین ہو گیا۔ اتنے میں اس کی سواری آ پہنچتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایسے مایوس انسان کو کتنی خوشی ہوگی، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی خوشی زندگی سے مایوس انسان کو سواری کے دوبارہ واپس آنے پر ہوتی ہے، اس سے کئی گنا خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، جب بندہ اللہ سے اپنے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں کو میرا میسج، میرا پیام اور پیغام پہنچا دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، کہ وہ گناہ کرنے کے بعد نا امیدی کے شکار نہ ہوں۔ اس لیے کہ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، میں بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، ہر طرح کے مجرم اور پاپی کو معافی کا پروانہ دینے والا ہوں۔ اس لیے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد نا امید نہ ہوں، بلکہ میرا دروازہ کھٹکھٹائیں، میرے سامنے آئیں، مجھ سے معافی مانگیں، میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اس کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ سے سچی توبہ کر لیا، اس کے نامہ اعمال سے گناہ بالکل مٹا دیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے سر پر گناہ کا کوئی بار نہیں ہوتا، کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے سچی توبہ کرنے والے کے اوپر گناہ کا کوئی بار نہیں بچتا۔ وہ بالکل بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाक़या बड़ी कसरत के साथ बयान करते थे। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इसका तज़किरा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था किफ़ल नामी, अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत से उसको नवाजा था। मालो दौलत की रेल पेल थी उसके पास, लोग उसके पास अपनी ज़रूरतें लेकर आते, लोगों की ज़रूरतें पूरी भी करता था। एक दिन एक साइला, एक हाजतमंद ज़रूरतमंद औरत उसके पास अपनी ज़रूरत लेकर आती है। वो औरत बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थी। किफ़ल ने मौके को गनीमत समझा और उसने उस औरत से कहा कि तुम्हारा जो डिमांड है, जितने पैसों की तुमको ज़रूरत है, 60 दीनार का उसने सवाल किया था, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा, जितने पैसे तुमने मांगे हैं उससे बढ़कर दूँगा, बशर्ते कि तुम मुझे अपने साथ एक मर्तबा मुँह काला करने का मौका दो, अपने साथ मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दो। वो औरत मजबूर थी, उस औरत पर लर्जा तारी हो गया, वो औरत रोने लगी। किफ़ल कहता है रोने की क्या बात है, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम्हारी मर्ज़ी है तो करो, नहीं मर्ज़ी है तो कोई बात नहीं है। वो औरत कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया है, लेकिन मजबूरी की वजह से ये काम मुझे करना पड़ रहा है। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और इस काम से तू बाज आ जा। उस औरत की बात किफ़ल के दिल पर ऐसा इफ़ेक्ट डालती है और इतना मुअस्सिर होती है उस औरत की बात कि बिल्कुल ऐन वक्त पर किफ़ल उस औरत से जुदा हो जाता है और कहता है कि जितने पैसे तुमने मांगे हैं ये पैसे लो और जाओ। और अल्लाह को गवाह बनाकर कहता है कि ऐ पाक परवरदिगार, आप मेरी ज़िंदगी के हर हर लम्हे से वाकिफ़ हैं, आप मेरी लाइफ के हर हर सेकंड से वाकिफ़ हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने गुनाह ना किया हो, लेकिन ऐ अल्लाह, मैं आपसे सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, आपसे सच्ची माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। बनी इसराइल का यह आदमी था। बनी इसराइल के यहाँ ये दस्तूर था कि अगर कोई गुनाह करता तो सुबह उसके दरवाजे पर लिखा हुआ होता था कि फ़लाँ बंदे ने गुनाह किया है, और अगर कोई अल्लाह से माफ़ी मांगता, तौबा करता, तो भी उसके दरवाजे पर लिखा हुआ होता कि फ़लाँ ने तौबा की, उसकी तौबा कबूल हो गई। किफ़ल ने अल्लाह से सच्ची तौबा की, सुबह उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़रल किफ़ल, कि अल्लाह ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी। लोग हैरान परेशान, भाई किफ़ल इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा क्राइमर था, उसकी मग़फ़िरत कैसे हो गई? मालूम हुआ कि कल उसने सच्ची पक्की अल्लाह से तौबा की, सिद्क़ दिल से उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी, इसलिए अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसको माफ़ी का परवाना दे दिया। तो मालूम हुआ कि इंसान कितना ही बड़ा पापी और मुजरिम क्यों ना हो जाए, अगर वो सही नीयत से अल्लाह की बारगाह में आता है और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसको ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। तो नए साल की आमद पहली बात जिसका हमें हुक्म देती है और जिसका हमें पैगाम देती है कि हम अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी चीज़ जिसका पैगाम नए साल की आमद हमको देती है वो ये कि आने वाले न्यू ईयर के लिए, ये जो हमारा नया साल शुरू हो रहा है, फ्यूचर के लिए और मुस्तक़बिल के लिए हम प्लान और मंसूबा बनाएं। हम अपनी ज़िंदगी का एक खाका तैयार करें, एक एजेंडा अपनी ज़िंदगी का तैयार करें कि इस आने वाले नए साल में हमें इतने कुरान पाक की तिलावत करनी है,
اتنے قرآن ہمیں ختم کرنے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ہمیں تہجد کا بھی آغاز کرنا ہے، اوابین کا بھی آغاز کرنا ہے، اس سال اتنے غریب بچیوں کی شادی کرنی ہے، اتنے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اتنے دین سے دور بھائیوں کو دین کی طرف لانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، اتنے لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے ہم اپنا ایک خاکہ تیار کریں، اپنا ایک پلان بنائیں، منصوبہ بنائیں۔ ہم دنیا کے کام میں تو بہت اچھا پلان ڈالتے ہیں، 10 سال کا پلان آج ہی ہم ڈال لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن دین کے بارے میں ہم بہت پیچھے رہتے ہیں، ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی خاکہ نہیں ہوتا۔ جب دل میں آیا عبادت ہوئی، دل میں آیا چادر اوڑھ کے سو گئے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک نظام بناؤ، اپنا زندگی کا ایک نظام مرتب کرو، زندگی کا ایک شیڈیول بناؤ، اسی کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو اور اسی کے حساب سے اپنے آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ زندگی جو ہم کو نئے سال کی شکل میں دی گئی ہے، اس کو ہم یوں ہی نہ گنوا دیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک نظام بنا کر شریعت کے مطابق اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی رنگینیوں میں نہ بھٹک جائیں، دنیا کے مال و دولت کی حرص کا شکار ہو کر ہم اللہ کو نہ بھلا بیٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال کی محبت اور تمہارے اولاد کی محبت اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرنے پائے۔ اس سے ہمیشہ چوکنا رہو کہ کہیں مال کی محبت آپ کو اللہ سے دور تو نہیں کر رہی ہے، کہیں بیوی بچوں کی محبت آپ کو اللہ کی عبادت سے دور تو نہیں کر رہی ہے۔ اس کی ہمیں نگرانی کرتے رہنا ہے اور نگرانی کرتے ہوئے ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہنا ہے۔ دیکھو، 2 حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، 2 لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ان میں ایک لالچی تو اچھا ہے، دوسرا لالچی برا ہے۔ ایک حریص اچھا ہے اور دوسرا حریص برا ہے۔ ایک علم کا حریص، علم کا لالچی، نالج کا لالچی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو کیا معلومات حاصل ہو جائیں، ہمارے پاس کیا انفارمیشن آ جائے، ہمارے پاس کتنا اچھا علم آ جائے۔ ہمیشہ وہ اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ علم، زیادہ سے زیادہ نالج آ جائے۔ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا جس کو علم سے چسکا لگ جائے۔ اور ایک مال کا حریص ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا۔ تو علم کا حریص اچھا انسان ہے، مال کا حریص یہ برا انسان ہے۔ جس کو مال کا چسکا لگ جاتا ہے، مال کی محبت گھٹی میں پڑ جاتی ہے اور مال کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی کبھی سیرابی نہیں ہوتی۔ حل من مزید، حل من مزید، وہ نعرے لگاتا رہتا ہے، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے۔ بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ مجبور ہو کر اپنی جان آفریں کے حوالے کر دیتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا، کسی بھی رپورٹ میں، کسی بھی سروے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان گزرا ہو جس نے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا ہو کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس ہو گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کی فطرت اور نیچر میں داخل ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت پر ہمیں کنٹرول کرتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔
دنیا انسان کو کتنی بھی مل جائے، کسی انسان کے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہو جائیں، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے زیادہ کی تلاش میں وہ رہے گا۔ تو بس بقدر ضرورت مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ زیادہ کی تمنا کرو گے ہمیشہ پریشان رہو گے۔ جو انسان حرص کا مریض ہو جاتا ہے وہ ہارٹ کا مریض ہو جاتا ہے، وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، وہ بی پی کا مریض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں مال و دولت کے تارے گھومتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ مال و دولت میں ترقی کے خواب دیکھتے رہتا ہے، ہمیشہ اس کے دماغ میں مال و دولت کی محبت گھومتی رہتی ہے، اس لیے اس کو کہیں بھی چین و سکون نہیں آتا، ہمیشہ اس کے چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا کرو، یعنی جو اللہ دے رہا ہے اس پر صبر ہو، اس پر شکر ہو، زیادہ کی بہت زیادہ تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ گھر میں جا کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جا، بھائی ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جائز طریقے سے ایک لمٹ میں رہ کر کمانا بھی چاہیے، بہت اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر کمانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ترقی کریں گے، آپ مالدار ہوں گے، تو آپ کے ذریعے اسلام کو قوت ملے گی، مدرسوں کو قوت ملے گی، مسجدوں کو قوت ملے گی، دین کے کام کرنے والوں کو قوت ملے گی۔ تو جائز حدود میں رہ کر جائز کمائی کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔